اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله نور السماوات والأرض مقام نور حق تصور گمان نور حق نور موجود اظہار ترین اے مومن یہی حقیقت حق ہے کہ نوری سراپا قرآن ہے اور نوری سراپا رسالت حق ہے اور نوری سراپا ولایت ہے. نوری سراپا مومن ہے. مومن نور والا، ولی بھی نور والا، رسول بھی نور والا، اللہ بھی نور والا. نور ہی کی پہچان ہے حق ہے. نوری طریق حق ہے. نوری شان حق ہے. نوری دیدار حق ہے. نوری نور کا قرب ہے. نوری حق کا دیدار ہے. نوری روشنی سینہ قلب منور ایمان ہے. اور نوری حقیقت ہے. وہی حق کو جانتا ہے جو نور پر ایمان رکھتا ہے. اور نور کی تعریف ہے عظمت اظہار کل، یعنی کہ شان حق سے جو واقف ہے وہی نور والے ہیں. اور نور پر ایمان رکھنا ہی مومن کے ایمان کی تصدیق گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان جسے دیا ہے اسے نور دیا ہے. اور نور پر ایمان رکھنا اور نور کی طرف جانا اور نور کو ماننا اور نور کے راستے پہ چلنا اور نور کے دیدار کے لیے تڑپنا اور نور کو دیکھنا اور نور کو حق جاننا ہی ایمان سلامتی ہے. نور شان مومن طریق بادشاہی ہے. نور پردوں کو روشن کرتا ہے. دل کے پردے بھی اللہ تعالیٰ نور سے ہی روشن کرتا ہے. اور نور آثار بھی ہے. اور نور شیطان سے بچاتا بھی ہے. اور نور شیطان کو بھگاتا بھی ہے. اور نور ہی سے منافق کا اور مشرک سرکش پہچانے جاتے ہیں. کل ہدایتوں کی تعریف نور ہے. کل اسماء کی تعریف نور ہے. کل آسمانی کتابوں کی تعریف نور ہے. کل انبیاء کی نبوت کی تعریف ہی نور ہے. کل شفاؤں کی تعریف نور ہے. اور کل نور ہی نور ہے. تعریف ہی تعریف ہے. اللہ کی شان قدرت توحید وحدہ لا شریک کی نور کی تعریف مقام توحید ہے. نور والا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے اور مومن ہے. یہ شان تعریف عظمت بڑائی انسان کو اللہ تعالیٰ نے نور کی بدولت بخشی ہے. یعنی کہ جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی صفت نور کے ساتھ عطا فرما دیتا ہے وہ ایمان میں سلامتی شان عظمت والا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مومن کو نوری تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، یعنی کہ علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جس کے دل میں محبت ہوگی اسی کے پاس اور اسی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا نور رکھا ہوتا ہے. نور رسالت توحید ولایت ایمان شان محبت حق ہے. اور نور علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت سے ملتا ہے کیونکہ علی کرم اللہ وجہ الکریم حقیقت تعریف نور صفات رسالت پاسدار ایمان حق ہے. اے مومن دنیاوی آخروی زندگی پر جب علم کے ذریعے یعنی کہ قرآن کے ذریعے شعور بیداری روح حق سے غور و فکر کرو گے تو اللہ کے نور کے سوا کچھ بھی تمہیں نظر نہیں آئے گا. نوری تو اللہ کی حقیقت طریق معراج ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے وقت بھی تو اللہ کا نور ہی دیکھا. نوری طریق رسالت ہے اور نور ہی صفات طریق الہیہ ہے اور نوری عظمت طریق ولایت ہے اور نور ہی طریق مومن ہے. مومن کی پہچان بھی نوری ہے. ولایت کی پہچان بھی نوری ہے. رسالت کی پہچان بھی نوری ہے. وحدت کی پہچان بھی نوری ہے. اے محمد تیری پہچان بھی نور ہے. اگر تو آسمانوں کے علم سے تو واقف ہے تو یقیناً نور سے بھی تو واقف ہوگا. اگر نشانیوں کے علم سے تو واقف ہے تو یقیناً نور کے پردوں میں یعنی کہ جو دل کے پردوں میں نور ہے اس سے بھی تو واقف ہوگا. اور اگر پردوں کا نور اسے ہی محسوس ہوتا ہے اور پردوں کا نور اسے ہی محسوس ہوتا ہے جس کے دل کے پردے میں نور ہوگا. دنیاوی ظاہری نور کی دلیل تو ہی
دنیا میں ظاہر نور کی دلیل تو ہے مگر ظاہر نور نہیں ہے. ظاہر میں تو روشنیاں کام کرتی ہیں اور عقل روشنیوں کی قائل ہے، نور کی قائل نہیں. نور کی قائل روح ہے اور نفس ہی تو اس کی نشانی ہے. نشانی سے جو حقیقت کو جان گیا وہی تو نور پر ایمان لے آئے گا. پیدائش اس کی تعریف قدرت نشانیاں ہے اور نور اس کی تعریف وجود معراج حق ہے. دونوں طریقوں کا مومن کو علم ہونا چاہیے تاکہ تعریف میں بھی کبھی گمراہ نہ ہو جائے. بہت سے لوگ طریقوں میں بھی گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ طریقوں سے حقیقت کو پا لیتے ہیں. طریق حق تک جانے کا راستہ ہی تو نور ہے. جو طریق میں ٹھہر جاتا ہے وہی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور جو طریق سے قرب الہی پا لیتا ہے یعنی کہ اللہ کے نور کو حاصل کر لیتا ہے اور نور والے راستے پہ چل پڑتا ہے اور نور ولایت قرب رسا حق کا حقدار ہو جاتا ہے یعنی کہ قرب والا ہو جاتا ہے. وہی تو نور سے آشنا ہو جاتا ہے. علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تعریف کی حقیقت آشنا ہے. وہی اس نور کو دیکھتا ہے جو ظاہر بشر نہیں دیکھ سکتا. اللہ نے علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ذاتی نور عطا فرمایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے نور ہے. یہی نور حق ہے اور یہی نور دیدار حق ہے. یہی نور تعریف حق ہے. یہی نور ایمان حق ہے. یہی نور سلام کی شان عبادت سلام حق ہے. یہی نور شان حق ہے. یہی نور معراج حق ہے. یہی نور قرآن حق ہے. یہی نور عطا ربوبیت حق ہے. یہی نور پہچان توحید رسالت حق ہے. یہی نور پہچان مومن حق ہے. یہی نور عبادت شان حق ہے. یہی نور قبولیت مقام نسبت حق ہے. یہی نور پاکی شفاعت طہارت وجود حق ہے. یہی نور عظمت حیاء تاجدار عظم شان رسالت حق ہے. یہی نور محبوبیت محبت مقام رحمان حق ہے. یہی نور طریق بزرگی شان ولایت حق ہے. علی کرم اللہ وجہ الکریم حقیقت حق ہے. علی کرم اللہ وجہ الرحمہ حق ہے. علی کرم اللہ وجہ الکریم وجود ظاہر دیدار خدا حق ہے. اور علی کرم اللہ وجہ الکریم سلامتی شفاعت شان عظمت حق ہے. اے مومن جان لے کامیابی علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ماننے سے ہے. علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کرنے اور علی کرم اللہ وجہ الکریم کے راستے پر چلنے میں ہی ہے. اور یہی نور کا راستہ ہے جو تجھے پارگاہ الہی تک پہنچا دے گا. اللہ رسول کے کرم سے ہی تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تک پہنچا ہے. تو جب اللہ نے تجھے قرب علی کرم اللہ وجہ الکریم میں پہنچا دیا ہے تو اے محمد تو بھی اپنے قلب کو نور علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روشن کر لے یعنی کہ محبت علی والا ہو جا اور علی سے محبت کرنے لگ جا. اور علی کو اللہ اور رسول جس طرح محبت کرتے ہیں اے بندے مومن تو بھی اس طرح ہی علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کر. اطیع اللہ و اطیع رسول تیرے لیے لازم ہے. اور جس کو اللہ اور رسول اپنا محبوب مانے اور اپنا محبوب کہے اور اپنا محبوب بندہ کہہ کے پکارے یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا جو محبوب ہے علی کرم اللہ وجہ الکریم وہی مومنوں کا محبوب ہے. اور محبوب سے محبت کرنا ہی شرع ایمان نور سلامتی حق ہے. اور جس نے اللہ رسول کے محبوب سے محبت کی اس نے اللہ رسول سے محبت کی. اور جس نے اللہ رسول کے محبوب سے بغض یعنی کہ قدورت رکھی اس نے اللہ اور رسول سے ہی قدورت رکھی. اور قدر جو نہیں کرتے علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عظمت شان حق سے یعنی کہ جو علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان حق سے منکر ہو جاتے ہیں اور قدر بھول جاتے ہیں وہ اللہ اور رسول کی قدر کو ہی بھول جاتے ہیں. اللہ اور رسول کی قدر کرنے والے ہی یعنی کہ عزت دینے والے ہی عزت کرنے والے ہی اور اللہ اور رسول کو ماننے والے ہی اور اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہی علی کرم اللہ
वजहुल करीम से मोहब्बत करते हैं, ये मोहब्बत दलील हक भी है, ये मोहब्बत रसालत हक भी है, ये मोहब्बत वलायत हक भी है, ये मोहब्बत मोहम्मद नूर हक भी है। यानी कि अली करमुल्लाह वजहुल करीम की मोहब्बत ही सलामती है, मोहब्बत ही शान नूर है, मोहब्बत ही अजमत है, मोहब्बत ही करीब है। अली करमुल्लाह वजहुल करीम की मोहब्बत ही अजमत पासदारी सीना ईमान है। जिसके दिल में अली करमुल्लाह वजहुल करीम की मोहब्बत होगी वही ईमान नूर वाला होगा, और जो ईमान नूर वाला होगा वही सलामती वाला होगा, वही अजमत वाला होगा, वही तारीफ वाला होगा, वही इबादत की कबूलियत वाला होगा, और वही मोमिन होगा। ये ईमान वालों को इल्म होना चाहिए कि अली करमुल्लाह वजहुल करीम से मोहब्बत करने वाले ही मोमिन है, और बुग़्ज़ रखने वाले ही मुनाफिक है। ऐशान हक से वाकफ होने वाले मुसलमान, ऐशान अजमत से वाकफ होने वाले मुसलमान, ऐशान तौहीद से वाकफ होने वाले मुसलमान, ऐशान रसालत से वाकफ होने वाले मुसलमान, एतात रसूल से वाकफ होने वाले मुसलमान, मोहब्बत महबूब से वाकफ होने वाले मुसलमान, तुझे इल्म होना चाहिए कि अल्लाह और रसूल की मोहब्बत ही मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की मोहब्बत है। और जिसको अली करमुल्लाह वजहुल करीम की मोहब्बत मिल जाती है उसे ईमान का नूर मिल जाता है, और वह नूर ईमान के रास्ते पर चलने लग जाता है, और उसका रास्ता ही नूर का रास्ता है। ऐ मोमिन, तेरे लिए अल्लाह रसूल का रास्ता है, और यही वो दलील हक है जो अली करमुल्लाह वजहुल करीम के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम से मोहब्बत करता है। ऐ मोमिनो, तुम भी अल्लाह और रसूल से अगर मोहब्बत करते हो तो मौला अली से मोहब्बत करो। मौला अली से जो मोहब्बत करता है वही अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है, और मौला अली से जो मोहब्बत नहीं करता वो ईमान वाला ही नहीं, और जो ईमान वाले नहीं वो अंधे गूंगे बहरे हैं, और अंधे गूंगे बहरे ही तो अल्लाह रसूल के महबूब के मुनकर होते हैं। मोहब्बत शान वलायत हक से जो वाकफ होता है वही ईमान नूर हक वाला होता है। बेशक ज़ाहिरी आँख से इस रास्ते का नूर नजर नहीं आता, मगर ऐ मोमिन, अल्लाह ने तुझे इल्म गैब भी अता फरमाया है, यानी कि मरने के बाद वाली जिंदगी का ही तुझे इल्म अता फरमाया है, और मरने के बाद वाली जिंदगी में सबको पता चल जाएगा कि नूर के रास्ते पर चलने वाले ही आज कामयाब हैं, और उन्हीं के दाएं बाएं आगे पीछे नूर होगा, और वही नूर के हकदार होंगे, और उन्हीं पर रिश्ते सलाम पेश कर रहे होंगे, और वही सलाम वाले होंगे, सलामती वाले होंगे, जन्नत वाले होंगे, नूर के रास्ते पर नूर के रास्ते पर चल रहे होंगे इस दुनिया की जिंदगी में। ऐ मोमिन, तुम्हें ईमान रखना है कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता ही नूर वाला है, और अली करमुल्लाह वजहुल करीम इस रास्ते की पहचान हक है। नाम अली करमुल्लाह वजहुल करीम हक और बातिल में फर्क कर देता है। यही नाम अली करमुल्लाह वजहुल करीम का इबादत भी अल्लाह की, जिक्र भी अल्लाह का, जन्नत भी अल्लाह की, तारीफ भी अल्लाह की, बाकी भी अल्लाह की, अता भी अल्लाह की, और नूर भी अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अली करमुल्लाह वजहुल करीम ही अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त है, और अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब है, और महबूब के महबूब है। और जो अल्लाह के महबूब का दुश्मन है वही तो बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक है, और मुनाफिक ही तो काफिरों से बदतर है। अल्लाह ताला ने मुनाफिक को तमाम काफिरों से भी बदतर कहा है, और जन्नत में इसका ठिकाना भी सबसे बुरा ठिकाना है। और जो अली करमुल्लाह वजहुल करीम से मोहब्बत रखता है, और जो अली करमुल्लाह वजहुल करीम से मोहब्बत रखता है, अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत रखते हैं, और जिससे अल्लाह रसूल मोहब्बत रखते हैं वही तो मोमिन है। और जो अली करमुल्लाह वजहुल करीम से बुग़्ज़ रखता है, दुश्मनी रखता है, यानी कि अदावत रखता है और नफरत करता है अल्लाह रसूल के यहाँ, वही तो मुनाफिक है। और अल्लाह रसूल ने उसी को ही तो मुनाफिक कहा है। और दुश्मनी और बुग़्ज़ रखने वाले
ہی منافق ہیں جو علی کرم اللہ وجہ الکریم سے رکھتے ہیں۔ اس نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور بغض کا ایسا انسان کبھی مومن نہیں ہو سکتا، اور جو مومن نہیں ہو سکتا وہ نور والے راستوں پر نہیں چلتا، اور نہ ہی اس کے دل نور سے روشن ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ حق کو جان پاتا ہے، اور نہ ہی وہ حق کے والوں کا ساتھ دیتا ہے، اور نہ ہی حق والوں میں وہ شامل ہوتا ہے۔ اے مومن، نور تیرے لیے تصدیق گواہی حق ہے کہ تو صراط المستقیم پر قائم ہے، اور یہی راستہ نور کا راستہ ہے۔ اے مومن، حیات مومن کو لاتا ہے گمان انعام ہے، اور مہر ایمانی محبت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ ان کے سینوں پر نور کی مہر ہے جن کے دلوں میں علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت ہے، وہی درجات کمالات کے اور اصحاب طریق سبحان سے واقف ہے۔ جو محبت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے واقف ہے، صفات مومن ہی طریق حق ہے، اور مہر محبت ہی علی کرم اللہ وجہ الکریم کی پاسدار طریق حق ہے۔ تعلیمات مومن ہی گمان حق ہے، یقین مومن ہی عطا حق ہے، پاکی مومن ہی شان حق ہے، اخلاص مومن ہی انعام حق ہے۔ حق کو جاننے والے ہی حق کی تعریف کرتے ہیں، اور تعریف کرنے والے ہی علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کرتے ہیں۔ اور محبت ہی سب سے بڑی تعریف ہے اللہ اور اس کے رسول کی، اور جس نے سب سے بڑی تعریف کو اپنا لیا، یعنی کہ اللہ رسول کی تعریف کی محبت ہے، اور محبت ہی علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہے۔ اور مومن کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کرے، اور محبت میں تعریف والا ہو جائے، عظمت والا ہو جائے، پاکی والا ہو جائے، نور والا ہو جائے۔ جب علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت ہوگی، وہ ایمان والا بھی ہوگا، وہ صراط المستقیم والا بھی ہوگا، شان نور ہدایت والا بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت میں ہی طریق حق، طریق رسالت رکھی ہوئی ہے۔ یہی درجات سلامتی ہے، یہی ایمان نور موجودگی اظہار وفا ہے، اور یہی عطات مومن امر عرض اسما ہے، اور یہی نور دیدار ایمان، نور دلیل قرب حاضر وجود حق ہے، اور یہی قرب نور وجود دلیل حق ہے۔ اے مومن، نور سے قریب ہو جا، نور والوں کے اور نور سے ہی قرب کی دلیل ہو جا، نور والوں کی یہی تو طریق مومن ہے، اور مومن ہی قرب چاہتا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کے دلوں میں چاہتا ہے قرب کی، وہی علی کرم اللہ وجہ الکریم کو چاہتے ہیں اور چاہنے والے ہو جاتے ہیں۔ اور وہی مومن ہے وہ لوگ جو اندھیروں اور منافقت سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو اندھیروں اور منافقت سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اور اپنی روح کو نور سے منور کرنا چاہتے ہیں، تو ان مومنوں کے لیے ذات علی کی محبت ہی ایک انمول سرمایہ ہے، جو انہیں باطل سے بچا کر علم، ہنر اور نور عطا کرتی ہے۔ وہی لوگ کامیاب کامران ہیں جو علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کرتے ہیں۔ بے شک علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت ہی محمد کے ایمان کا نور ہے، اور علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت ہی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور وہی مومن ہے جو نور والا ہے۔ بغیر علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت کے نور نہیں ملتا۔ محبت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بن کوئی بھی نور والا نہیں ہو سکتا، اور وہی نور والا ہے جو علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کرتا ہے۔ شان عظمت محبت حق کی پاسدار ایمان نور حق ہے۔ اے مومن، جو اللہ کی تسبیحات سے حق کو جان گیا، یعنی کہ اللہ کی تسبیحات سے اللہ کے نور کو جس نے پا لیا، وہی تو علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت والا ہے۔ محبتی سلامتی شان حق ہے، اور محبتی تعریف ایمان حق ہے، اور محبتی سلامتی عظمت
حصار حق ہے اور محبت انعام حق ہے اور محبت فضل کرم عطا بخشش صبر سلامتی شان حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت میں ہی تو حق رکھا ہوا ہے، اور جو اللہ کے نور کے حق کا حقدار ہوتا ہے وہی تو محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور علی کرم اللہ وجہ کے نور کو مانتا ہے۔ نور ہدایت محبت حق کی تو علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت ہے۔ جو اللہ اور رسول کی محبت کو پانا چاہتا ہے اس کی تو چاہت ہے علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت۔ محبتی پاسدار ایمان سلامتی ہے، محبتی شان وفائے نور پاسداری ہے، اور محبتی عظمت اظہار قبولیت ہے، اور محبتی شان پاسدار ایمان ہے۔ اللہ جس کو اپنی محبت عطا فرماتا ہے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دیتا ہے، اور جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرماتا ہے اسے علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ شان توحید قدرت حق ہی تو ہے، محبتی تعریف حق ہے، اور محبتی اطاعت حق ہے، اور محبتی دیدار حق ہے، اور محبتی نور حق ہے، اور محبتی پاکی حق ہے، اور محبتی سلامتی حق ہے، اور محبتی راستہ نور حق ہے، اور محبتی پاسدار ایمان حق ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت دے دیتا ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے دیتا ہے، اور جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے دیتا ہے اسے اپنی محبت دے دیتا ہے، اور جسے اپنی محبت دے دیتا ہے وہ ایمان سلامتی ہے، توحید عظمت شان رسالت ولایت حق والا ہو جاتا ہے۔ محبتی پاسدار ایمان توحید رسالت ولایت حق ہے۔ اللہ اور رسول اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت ایمان میں سب سے بڑا انعام ہے، اور اس محبت سے ہی انسان تمام انعاموں کو حاصل کر لیتا ہے۔ یہی شان عظمت حق ہے، یہی ولایت طریق حق ہے، یہی توحید رسالت حق ہے، اور یہی نور پاسدار ایمان حق ہے۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبتی نور پاسدار ایمان حق ہے۔